بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ محترم ناظرین، کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت اور عقیدت نہ رکھے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ایک مریدہ کا، جو کہ ایک سچی عاشق رسول تھی۔ ناظرین، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، بغداد کی ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن اس عورت نے ایک آواز سنی کہ کوئی اعلان کر رہا تھا کہ خلیفہ بغداد کے محل میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے۔ وہ عورت سچی عاشق رسول تھی۔ اس کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ضرور حاضری دینی چاہیے۔ اس نے اپنی بیٹی کو فوراً کہا کہ بیٹی، تیاری کرو، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شرکت کریں گے۔ وضو کرو، نئے کپڑے پہنو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد ہوگی۔ اور سنا ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے علماء، بزرگ، صوفیاء وہاں آئیں گے، مدینے کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں گے۔ چلو بیٹی، تیاری کرو، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ وہاں پہ بہت عظیم لوگ موجود ہوں گے، عظیم ثناءخواں موجود ہوں گے، ہم بھی اس محفل میں ضرور شرکت کریں گے۔ وہ دونوں ماں بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضری کے لیے بغداد کے محل میں پہنچ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ محل کے سامنے ایک دربان کھڑا ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے پاس اس محفل میں جانے کے لیے دعوت نامہ موجود ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی دعوت نامہ تو نہیں ہے، لیکن ہم نے ایک اعلان سنا تھا کہ کوئی آواز دے رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دعوت خاص و عام ہے، یہاں پر کوئی بھی جا سکتا ہے، اس لیے ہم یہاں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سننا چاہتے ہیں، عظمتوں کے ترانے ہم بھی سنیں گے اور ہم بھی میلاد منائیں گے۔ دربار نے کہا، نہیں، یہ محفل عام لوگوں کی نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی محفل ہے۔ خلیفہ بغداد کی دعوت پر صرف وہی لوگ آئے ہیں جن کو دعوت نامہ بھیجا گیا ہے، بلکہ یہاں تو بڑے بڑے علماء ہیں، بہت خاص لوگ ہیں۔ یہ میلاد ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اگر تو آپ کے پاس دعوت نامہ ہے تو میں آپ کو اندر جانے کی اجازت دوں گا، لیکن اگر آپ کے پاس دعوت نامہ نہیں ہے تو آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اس عورت نے کہا کہ میں ایک سچی عاشق رسول ہوں، میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیار ہے، میرے دل میں بہت جذبہ ہے، اور میری بیٹی بھی سچی عاشق رسول ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں بڑی دور سے اس محفل میلاد میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہیں، ہمیں مت روکیں، ہم سچی عاشق رسول ہیں۔ لیکن دربار نے کہا کہ میں آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ خاتون بہت پریشان ہو گئی، اس کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دونوں ماں بیٹی واپس گھر کی طرف چل دیں۔ راستے میں بیٹی نے کہا، ماں، کیا غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے؟ کیا ہم غریب ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بھی شرکت نہیں کر سکتے؟
ہم بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی امیر لوگ کرتے ہیں، لیکن دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم گھر چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خلیفہ بغداد کے محل تک تو محدود نہیں ہے، وہ رحمت ہمارے کچے مکان میں بھی ہو سکتی ہے۔ بیٹی آؤ ہم اپنے کچے مکان میں جا کر محفل سجائیں گے۔ دونوں ماں بیٹی گھر جاتی ہیں۔ ماں نے کہا بیٹی وضو کرو، ہم یہاں پہ محفل سجائیں گے۔ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعتیہ اشعار پڑھیں گے۔ ماں بیٹی دونوں بیٹھ جاتی ہیں۔ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرتی ہے، نعتیں پڑھتی ہے۔ جس طرح بیٹی سنتی جاتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ دونوں ماں بیٹی محفل میلاد سجاتی ہیں۔ ماں کہتی ہے جب آقا کی آمد ہوئی تو ہر طرف نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ پوری رات ان کی نعتیں پڑھتے اور درود و سلام پڑھتے گزر گئی۔ دونوں ماں بیٹی رات بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتی رہیں، نعتیہ اشعار پڑھتی رہیں۔ ساری رات بیت گئی۔ سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا بیٹی مجھے تازہ وضو کرنا ہے اور میں نے روزہ رکھنا ہے، تم ایسا کرو کہ تازہ پانی کا لوٹا بھر کر لے کر آؤ تاکہ میں تازہ وضو کروں۔ بیٹی جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو بیٹی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ واپس ماں کے پاس بھاگتی ہوئی آتی اور کہتی ہے کہ ماں باہر کوئی آیا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی تم اتنی پریشان کیوں ہو، کون آیا ہے؟ بیٹی کہتی ہے ماں تم خود آ کر دیکھو، ایک سفید پوش بزرگ آئے ہیں، نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، آؤ باہر آ کر دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹی کون ہے؟ ہم غریبوں کے اس کچے مکان میں بھلا کون آئے گا؟ ہمیں تو امیر لوگ اپنی محفل میلاد میں بھی جانے نہیں دیتے، کوئی ہماری محفل میں کیسے آئے گا؟ بیٹی نے کہا نہیں ماں باہر آ کر دیکھو، سچ میں کوئی آیا ہے۔ ماں جب باہر آتی ہے تو ماں کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی وہاں آئی ہوئی ہے۔ ماں کہتی ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں کیسے آئے ہیں اور یہ کیسے ہوا؟ وہ عورت دیکھتی ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کی دہلیز کو بار بار چوم رہے ہیں۔ وہ عورت حیران ہو جاتی ہے اور حیرانگی میں پوچھتی ہے کہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ ہماری محفل میں آئے ہیں، ہمارے کچے مکان میں آپ کی آمد ہوئی ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے آنا ہوا، اور آپ ہماری چوکھٹ کو بار بار کیوں چوم رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں تمہاری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا، میں اس لیے تمہاری دہلیز کو چوم رہا ہوں کہ یہاں کچھ دیر پہلے مدینے والے آئے تھے، کونین کے والی آئے تھے، ان کے قدموں کے نشانوں کو چومنے کے لیے آج شیخ عبد القادر جیلانی خود چل کر تمہارے کچے گھر میں آیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ عرش کا چراغ ہے، میں اس کے قدموں کی دھول ہوں، گواہ رہنا اے زندگی میں عاشق رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے ہم طلبگار ہیں، یہی آرزو رکھتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مل جائے۔ اگر ان کی نظر مل گئی تو ہمیں قیامت کے روز شفاعت مل جائے گی، وہ ہماری سفارش کریں گے رب العزت سے۔ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔